اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق انا بشک ہم انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ لتحکم تاکہ فیصلہ کریں آپ بین الناس لوگوں کے درمیان بما اس کے ساتھ جو اراک اللہ نے دکھایا تمہیں ولا تکن اور آپ نہ ہو جائیں للخائن خیانت کرنے والوں کے لیے خصیمن جھگڑنے والے واستغفر اللہ سے معافی چاہے ان اللہ بے شک اللہ کان ہے غفور رحیم بخشنے والا مہربان. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 6 ہے. تو اس کے ترمذی شریف میں اس کی وضاحت ہے، اس پر میری ویڈیو بھی ہے. ایک توما بن عبیرک ایک شخص تھا اور اس کے کافی سارے بھائی تھے. تو انہوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی جو نا انہوں نے آٹا چوری کر دیا، وہ لے گئے. اور یہ غریب لوگ تھے، ان میں سے ایک تو یعنی ایک ان میں پکا منافق تھا، باقی بھی ملے جلے تھے. تو غریب لوگ تھے، انہوں نے سائڈ پہ کر دیا کہیں نا. تو یہ پھر حضرت قتادہ نے صبح اپنے بھتیجے کو بتایا. انہوں نے چان بین کی تو معلوم ہوا کہ بھی فلاں بستی میں جو غریبوں والی بستی ہے نا، وہاں انہوں نے خوب رات کو ہلا گلا کیا ہے، بڑا کھایا پیا ہے. انہیں شک ہوا کہ انہوں نے چوری کیا ہوگا. جب ان کے پاس وہ گئے تو انہوں نے کسی ایک اور صحابی کا نام لے لیا کہ وہ اس نے چوری کی ہوگی. کہ جب اس کے پاس گئے تو وہ صحابی بڑے غصے ہوئے، جی میں تو چوری نہیں ہوں، تو میرے پر کس طرح کے الزام لگا رہتے ہو. تو انہیں پھر دوبارہ ان کے پاس عبیرک کے پاس آنا پڑا. تو انہیں یقین ہو گیا کہ چور یہ ہے. تو قتادہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تم جا کے نبی علیہ السلام کی باتیں بتاؤ. جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے تو عبیرک والوں کو پتہ چل گیا کہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچ گئی ہے. تو وہ لوگ پھر پورا جتھا لے کے کوئی 10-15 بندے اپنے اکٹھے کر کے تو آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس. قسمیں اٹھائیں کہ بھئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو بھی تھوڑا یقین آ گیا. تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو خیانت کرنے والے جھگڑنے والے ان کے بارے میں آپ مت جھگڑیے گا. واستغفر اللہ سے معافی چاہیے گا. ان اللہ کان غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تجادل آپ نہ جھگڑیے گا ان کی طرف سے ان لوگوں کی طرف یختانون انفسهم جنہوں نے خیانت میں ڈالتے ہیں انفسهم اپنی جانوں کو. ان اللہ بے شک اللہ لا یحب پسند نہیں فرماتا من کان اس کو جو خوان خیانت کرنے والوں اثیمن بڑا گنہگار. کیونکہ ایک تو چوری کی، پھر اس کو بات کو چھپایا اور دوسروں کو اکٹھا کر کے آئے. یستخفون وہ چھپتے ہیں شرماتے ہیں من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اذ یبیتون جب رات میں مشورہ کرتے ہیں ما لا یرضی من القول اس چیز کا جو اللہ پسند نہیں فرماتا. اب وہ بہانہ بناتے ہیں کہ کس طرح ہم سزا سے بچیں. اور مال تو ہم نے چوری کیا، آٹا بھی تھا اور زرہیں بھی تھی. وکان اللہ بے شک اللہ بما یعمل جو عمل کرتے ہیں محیطاً اس کو گھیرے ہوئے. اللہ نے ترجیح بتا دینی، بیٹا باہر جاؤ، چلو گھر جاؤ. جی میں ادھر لیپ ٹاپ میں کر رہا ہوں اس کو ریکارڈ، ٹھیک ہے نا، اسکرین تو انشاءاللہ میں بھیج دوں گا. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بات بتا دی کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں. ہاں تم ہاؤلا اللہ فرماتا تم ہو جادل تم جھگڑتے ہو ان اس سے فی الحیات دنیا کی زندگی میں، کیونکہ وہ لوگ لے کے آئے تھے. فمن یجادل اللہ تو کون ہے جھگڑا کرے گا اللہ سے عنہم ان کے بارے میں یوم القیامہ قیامت کے دن من یکون یا یکون جو ہوگا علیہم ان پر وکیلا کارساز. قیامت کے دن پھر کون ان چوروں کے مقابلے میں جو حق والے ان سے لڑے گا جھگڑے گا. ومن یعمل سوءا اور جو برا عمل کرے گا اور یظلم نفسہ اپنی جان پر ظلم کرے گا، ٹھیک ہے، ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے بخش مانگے گا، یجد اللہ پائے گا اللہ کو غفور رحیم بخشنے والا مہربان. توبہ کر لے تو اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے کیا انہوں نے یہ کیا کہ اس چوری کا الزام کسی اور کو لگا دیا. تو اللہ نے یہاں یہ بات واضح کر دی. پھر نبی علیہ السلام کو اس کا معلوم ہو گیا کہ یہ تو بڑے چور نکلے ہیں. ومن یکسب اثما اور جو کمائے گناہ فانما یکسب علی نفسہ تو صرف وہ کماتا ہے اپنی جان پر. وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ علم والا حکمت والا. ومن یکسب خطیئۃ
اور جو کمائے ارتکاب کرے کسی خطا کا اور اثمن یا کسی گناہ کا، یرمی بھی برین، پھر الزام لگائے اس پر، یعنی کسی برین کسی بے گناہ پر الزام لگائے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے اس صحابی پر الزام لگایا تھا چوری ہے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، بے شک اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ، کھلا گناہ ان نے اٹھایا۔ تو ان آیات سے نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ چور ہیں، انہوں نے اس مسلمان پر بہتان لگایا ہے، وہ پھر بھاگے، انہوں نے جتنی بھی چوری کی تھی واپس لے لی، ان کا جو بڑا تھا توما وہ پھر وہاں سے بھاگ گیا، وہاں جا کے ایک مشرکہ عورت کے پاس رہا 4 دن، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے بھی اس کو نکال دیا، جب پتہ چلا نا کہ قرآن پاک کی آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو بالخصوص اس نے بھی اس کو ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا۔ تو یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ کچھ لوگوں نے چوری کی تھی، انہوں نے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ یہاں سے کسی اور کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہاں سے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگے پھر یہ بات کی، اور یہاں تک یہ بات کہ نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں معلومات، اللہ نے آپ علیہ السلام کے علم غیب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہمارے پاس فیصلہ لینے کے لیے آئے گا ہم ان سے دلائل سے بات کریں گے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو چرب زبان ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ تو ہم نے دلائل کے ساتھ دیکھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایسے چرب زبانی کے ساتھ اگر کوئی فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے تو وہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس طرح کی طریقہ اختیار کیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا، اور علم غیب یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں اللہ اپنے محبوب سے مخفی رکھتا ہے، تو اسی بہانے سے پھر قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ قرآن پاک کی یہ علم جو ہے تعلیم سب تک پہنچ سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح الفصل الثالث، تیسری فصل ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، فرماتی ہیں، من حدثکم، جو تمہیں یہ بات بتائے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائم، آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، اگر کوئی آپ سے یہ بات بتائے فلا تصدقوا، اس کی تصدیق نہیں کرنا، ما کان یبول، نہیں آپ علیہ السلام پیشاب کرتے تھے، الا قائدن، مگر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے۔ وعن زید بن حارثہ، زید بن حارثہ روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اتوا فی اول ما اوحی الیہ، جب آپ بے شک جبریل آپ علیہ السلام کے پاس آئے جب پہلی وحی کا نزول ہوا، فعلمہ الوضوء، تو آپ علیہ السلام کو انہوں نے وضو کا طریقہ بتایا، والصلاۃ، نماز کا، فلما فرغ من الوضوء، جب آپ علیہ السلام وضو سے فارغ ہوئے، اخذ، تو آپ علیہ السلام نے لیا، اخذ جبریل لیا، غرفتاً، ایک چلو، من الماء، پانی سے، فندا بها فرجہ، تو اس نے پھر اپنی میانی یعنی شرمگاہ کے اوپر ایسے اڑیل دیا، یعنی یہ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ 297 صفحہ نمبر 297 غالباً یہی ہے، ہاں جی۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ وضو کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا پانی میانی یعنی شرمگاہ کے اوپر، کپڑوں کے اوپر ڈال دیں تاکہ قطرے جائیں اور جو وسوسہ ہو وہ نہ رہے۔ حدیث نمبر 367، وعن ابی ہریرہ، ابو روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاءنی جبریل، جبریل آئے، فقال کا یا محمد، اے محمد، اذا توضأت، جب آپ وضو کریں، فانتدع، تو میانی پر پانی بھی چھڑک دیں۔ اگلی حدیث ہے 368 صفحہ 298، اب 298 صفحہ نمبر 298۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، فرماتی، بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام پیشاب کیا، فقام عمر خلف، عمر آپ علیہ السلام کے پیچھے تھے، بقوز من ماء، ایک کٹورا لے کے کھڑے ہوتے تاکہ آپ علیہ السلام بعد میں وضو کر لیں۔ فقال، آپ علیہ السلام، ما ھذا یا عمر، یہ عمر یہ کیا ہے؟ قال، عرض کیا، رسول اللہ، ماء، پانی ہے، تتودع بھی، آپ علیہ السلام سے وضو فرما لیں۔ قال، آپ علیہ السلام، ما امرت، مجھے یہ حکم نہیں ہوا، کلما، کہ جب بھی بل تو میں پیشاب کروں، انا اتودع، کہ میں وضو کروں، مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ میں جب بھی مطلب پیشاب کروں تو میں وضو کروں، ولو فعلت، اگر میں ایسا کروں کہ جب بھی میں مطلب بے وضو ہو جاؤں وضو کر لوں، جب بھی پیشاب کروں وضو کروں،
لکانت سنتن، پھر تو یہ سنت ہو جائے گا، یہ تو تنگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. چلے پھر اس کو دیکھ لیجیے گا، اپنے ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا یا کتاب کا، کیونکہ بھی ہاں جی ہاں وہاں سے دیکھ لیں. ہاں جی. ون ابی ایوب، حضرت ابو ایوب سے و جابر سے و انس سے روایت ہے کہ ان حاضل آیت، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فیہ رجال، کے ایسے بھی لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، کہ وہ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو پسند فرماتے ہیں جو پاک رہنے والوں کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں، ان اللہ، بے شک اللہ، قد اثنا علیکم فی الطہور، اللہ نے تمہاری تعریف بیان کی ہے پاکی کے حساب سے. پاکی فما طہورکم، تم کس طرح پاکی حاصل کرتے ہو؟ قال، ان کا یا رسول اللہ نتوضؤ للصلاۃ، ہم وضو کے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ونغتسل من الجنابۃ، جنابت جب ہم جنابت میں ہوتے ہیں اس کے بعد غسل کر لیتے ہیں، ونستنجی بالماء، اور پانی کے ساتھ ہم استنجا کرتے ہیں. قال، آپ ذالک، اس وجہ سے آپ علیہ السلام، اس وجہ سے اللہ تمہاری تعریف بیان فرمایا، تم سے محبت کر رہا ہے. فعلیکم، تو اسی طرح تم کرتے رہو، یعنی پانی کے ساتھ استنجا لازمی، کیونکہ اس وقت پانی کا استنجا کم ہوتا تھا ڈھیلوں کے ساتھ، اور اس طرح وہ کیا کرتے تھے ڈھیلوں کے ساتھ کر کے پھر پانی سے. قال سلمان سے بات ہے، قال کہتے ہیں بعض المشرکین، بعض مشرکین وہ مذاق کر رہے تھے، اور سلمان سے کچھ مشرک مذاق کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ انی لارا صاحبکم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی نبی السلام یعلمکم، تمہیں بڑی تعلیمیں دیتے ہیں، حتی الخراط، یہاں تک کہ واش روم میں جانے کا بھی آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح واش روم میں جانا ہے، بیٹھنا ہے. سلمان سے انہوں نے مذاق کیا مشرکوں نے. حضرت سلمان فارسی نے غصہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کل، تو فرمایا ہاں اجل ایسا ہی ہے، امرنا، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ نستقبل قبلۃ، ہم قبلے کی طرف منہ نہ کریں، ولا نستنجی بایماننا، اور ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، ولا نقضی بدون ثلاث احجار، اور نہ ہم 3 پتھروں سے کم میں جو ہے وہ استنجا کریں. لیس فیہا رجیع، ہاں اس میں ہڈی بھی نہیں ہونی چاہیے، گوبر بھی نہیں، والعظم، نہ گوبر ہونا چاہیے. ان غصہ نہیں کیا، بلکہ ان کو بتایا کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے، آپ 3 پتھر سے زیادہ لے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ گوبر سے استنجا نہیں کریں گے، آپ ہڈی سے استنجا نہیں کریں گے. تو یہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے ان کو بات سمجھائی، حالانکہ انہوں نے آپ کو چھیڑا اور مذاق کیا. 391 حدیث ہے اور صفحہ نمبر 299. ون عبد الرحمن بن حسنہ کہتے ہیں قال، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لایا، وفی یدی درقتو، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ڈھال تھی. فوضع، آپ علیہ السلام اس کو رکھا، ثم جلس، پھر آپ نے پیشاب کیا، فبال علیہ، ڈھال کے کو یعنی پردہ ڈھال کے لے کے آپ نے پیشاب کیا. فقال بعضهم، اور بعض نے کہا انظروا الیہ، دیکھو بھئی کس طرح یبول پیشاب کرتے، کما تبول المرأۃ، جس طرح عورتیں پیشاب کرتی ہیں، کیونکہ وہ تو کھلے ہو کے پیشاب کرتے تھے، انہیں شرم نہیں آتی تھی. تو جو مشرک تھے تو نبی علیہ السلام نے تو ان کو ادب احترام سکھایا، کہتے دیکھو جی عورت جیسا پیشاب کرتی ہے بیٹھ کے کر رہا ہے. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ان کی اس بات کو سنا، فقال، فرما ویحک، افسوس ہے، اما علمت، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ما اصاب صاحب ابن بنی اسرائیل، یا صاحب بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل والوں کے ساتھ کیا ہوا، کانو اذا اصابهم البول، جب انہیں پیشاب کے کچھ قطرے ان کو لگتے، کردوہ بالمقارید، پھر اس کو کینچیوں سے کاٹنا پڑتا ان کو، یعنی اتنا خطرناک تھا کہ جہاں پیشاب کے قطرے لگتے ان کو کاٹنا پڑتا. فنہاہم، تو ان سے ان کو منع کیا گیا اس سے. فعذب بقبری، تو انہیں قبر میں عذاب دیا گیا اس وجہ سے کہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے. یہ آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا. اگلی حدیث 373. وعن مروان اسفر کہتے ہیں قال رأیت ابن عمر، میں نے ابن عمر کو دیکھا، اناخ راحل، تو انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا، مستقبل قبلت، قبلے کی جانب اس کو بٹھایا، ثم جلس یبول الیہ، پھر آپ اس کی طرف سواری کو اوٹ لے کے آپ پیشاب کرنے لگے. فقلت، تو میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، یہ کیسا ہے، آپ اس طرح کر رہے ہیں، سواری کو بٹھا کے پیشاب کر رہے ہیں. علیہ قد نہی عن ھذا، یہ منع نہیں کیا گیا کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، یعنی وہ
جس طرف بٹھایا نا وہ قبلے کی طرف سواری کو بٹھایا، شاید دوسری طرف کوئی گزرگاہ ہوگی تو آپ نے اس طرف منہ کیا۔ قال فرمایا ہاں بل انما نوحی ہے، یہ منع کیا کہ ان ذالک فی الفضائے، صحرا میں منع کیا ہے، جب آپ کہیں واش روم میں ہو یا ارد گرد کوئی آپ کو اوٹ ہو تو پھر آپ کو منع نہیں ہے یہ۔ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، اگر آپ اور آپ کے قبلے کے درمیان شیئن کوئی چیز ہو یسترو کا یعنی پردے والی ہو، فلا باس، کوئی حرج نہیں۔ یہ حضرت ابن عمر کا اپنا اجتہاد تھا، باقی زیادہ تر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ کرو، چاہے کہیں بھی ہو، تو اس پر زیادہ ان کا عمل ہے۔ یہ حضرت ابن عمر کا اپنا کیا کہتے ہیں اجتہاد، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ پردے میں ہو تو آپ جدھر چاہے منہ کر لیں۔ وان انس روایت قال کہتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، جب آپ نے واش روم سے باہر نکلتے ہیں، قال کہتے الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب وعافانی، تمام تعریف و ذات کی جس نے مجھ سے یہ تکلیف کو دور کیا، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ وان ابن مسعود روایت ہے قال کہتے لما قادما، جب آیا وفد الجن، جنوں کا وفد آیا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس، قال انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، انہ امتک، بے شک آپ کی امت، ان یستنجو کہ استنجا کرتے بے عزم اور روثت، ہڈی کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ استنجا کرتی ہے، او ہممت، یا کوئلے کے ساتھ استنجا کرتی ہے، فإن اللہ جعلنا فیہا رزق، اللہ نے اس میں تو ہمارے لیے رزق بنایا ہے، یعنی ہڈی، کوئلہ، گوبر، یہ ہم کھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے رزق ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فنہانا رسول اللہ عن ذلک، آپ علیہ السلام نے ان چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا کہ ان چیزوں سے استنجا نہ کریں، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جو ہیں جن ہیں ان کی خوراک ہے۔ تو یہ مشکات المصابیح کا سبق ہم نے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے بہار شریعت صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قادیانیوں سے متعلق یہ ہے کہ قادیانی کون ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں، قادیانی ان کو کہا جاتا ہے۔ اعراب کی حالتوں کے اختلاف سے اسم کا آخر جن حرکات زبر زیر پیش وغیرہ سے بدلتا رہتا ہے، وہ اعراب کہلاتے ہیں۔ یعنی حالتوں کے اختلاف سے اسم کا آخر جن حرکات یعنی زبر زیر پیش وغیرہ سے بدلتا ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اعراب اور ایک ہوتا ہے عرابی، آپ نے سنا ہوگا نا عرابی، عربی دیہاتی جی وہ دیہاتی کو جو کہتے ہیں، بعض اوقات نا کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو اس لیے عرابی اور اعراب اس میں فرق۔ اعراب زبر زیر پیش کو اعراب کی دو قسمیں، ایک اعراب الحرکت زبر زیر پیش سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور دوسرا اعراب الحروف ہوتا ہے جو بعض حروف کی زیادتی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آگے آ رہا ہے، جیسے آپ نے جا اخو کرائی تو اخا کا حروف کی زیادتی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کوئی اسم جب فعل کا فاعل یا مبتدا یا خبر واقع ہو تو اسے حالت رفع میں سمجھو، اسے کہتے ہیں حالت رفع میں، جو مفعول ہوتے ہیں نا، فاعل، مبتدا، خبر، اسے کہتے ہیں حالت رفع میں۔ زید قائم، زید حالت رفع میں قائم، ٹھیک ہے، خبر بھی ہے، اسے کہتے ہیں حالت رفع میں۔ مبتدا اور خبر کی مثالیں پہلے ہو چکی ہیں، آپ نے کہتے پہلے آپ نے پڑھی ہیں، زید قائم، جب وہ مفعول واقع ہوں یا فاعل یا مفعول کی حالت بتلائے تو اسے حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے۔ جب کوئی چیز مفعول ہو، ٹھیک ہے، یا فاعل یا مفعول کی حالت کو بتائے کہ اس حالت میں یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ حالت نصبی میں۔ یا فاعل کی حالت کیا بتائے گا، جو کہتے ہیں نا جا زید راکبا، زید اس حال میں آیا کہ وہ سوار تھا، وہ جو حالت وہ راکبا وہ اس میں حال میں شامل ہو جائے گا۔ نمبر 3، جب وہ مضاف الیہ یا کسی حرف جر کے بعد واقع ہو تو اسے حالت جری میں سمجھو۔ یعنی یہ تین چیزیں آپ کو انہوں نے بتا دی ہیں، حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری۔ ٹھیک ہے۔ مختلف اسموں کی علامات اعراب، اگر اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو تو حالت رفع میں اس کے آخر میں دو پیش آئے گی۔ اسم واحد جیسے زیدن ہے، یا جمع مکسر ہو جیسے رجالن ہے تو حالت رفع کیا ہوگی؟ رجالن زیدن، اور حالت نصبی ہوگی رجالن زیدن، اور حالت جری ہوگی رجالن زیدن۔ سمجھ آ گیا؟
اب جیسے ارسل بھیجا، فعل زید الفاعل ہے، مکتوب مفعول ہے، الی حرف جار ہے، خالد مجرور ہے. پوری آپ کو نا ایک چیز نقشے کے حساب سے آپ کو دکھا دی. یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں تینوں اسم واحد ہیں. زید، ٹھیک ہو گیا، مکتوبن اور خالد. تین چیزیں انہوں نے بتائی تھی نا پہلے، جی جی کہ اسم ہو، واحد ہو یا جمع مکسر ہو. تو حالت رفع میں اس طرح ہوں گے. حالت نصب دیکھیں، زید حالت رفع میں ہے، مکتوباً حالت نصبی میں ہے، اور خالد حالت جری میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی یہ آگے تھے ارسل الرجال، ارسل الرجال ثیابا الی النساء. ٹھیک ہے، تو ارسل فعل ہو گیا، الرجال فاعل ہے. انہوں نے بتایا نا کہ اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو تو پیش ہوگی. ٹھیک ہے، الرجال فاعل ہے، ثیابا مفعول ہے، الی حرف جار، النساء مجرور ہے. یہ جملہ فعلیہ، اس میں تینوں اسم جمع مکسر ہے. سمجھ آ گئی؟ پہلے میں تینوں اسم کیا تھے؟ واحد تھے. جی جی اب تینوں میں ثیاب، صوب کپڑا نا، ثیاب جمع، امراتن عورت، نساء اس کی جمع. اب تیسرا، جا زید راکبا علی فرس حامد. فعل جا فعل، زید فاعل، راکبا حال ہے، علی حرف جار ہے، فرس مجرور ہے، اور حامد مضاف الیہ ہے. جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، راکباً فاعل کی حالت بتلاتا ہے، اس لیے کیا ہے؟ منصوب ہے. یہ جو پیچھے انہوں نے دو تین جملے بیان کیے تو یہ اس کی انہوں نے خود ہی وضاحت بیان کر دی. تنبیہ، صفت کی اعرابی حالت وہی ہوگی جو موصوف کی ہوگی. یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیے. اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف منصوب تو صفت بھی منصوب، موصوف مجرور تو صفت بھی مجرور ہوگی. جیسے ارسل رجل عالم مکتوبا طویلا الی ملک عادل. ایک مرد عادل نے ایک عادل بادشاہ کے پاس ایک خط بھیجا. ارسل بھیجا، رجل موصوف، عالم صفت. ٹھیک ہے، تو رجل اور عالم کا اعراب دونوں ہوگا. مکتوباً موصوف، طویلاً صفت. یہ ان دونوں کا اعراب ایک ہی ہوگا، مکتوباً اور طویلاً. الی ملک عادل، ملک موصوف، عادل صفت. سمجھ آ گئی؟ آگے لکھتا دیکھو، عالم، طویلاً اور عادلاً یہ صفتیں ہیں جن میں سے ہر ایک کی اعرابی حالت وہی ہے جیسے ان کے موصوف کی ہے، رجل، مکتوباً اور مالکن. یہ آپ کو پہلے ہی پتا تھا، مزید ان کی وضاحت کر دی. اچھا آگے کہتے ہیں اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہو، تثنیہ کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں اس کے آخر میں آنی آئے گا، رجلانی. ٹھیک ہے، والدانی. اور حالت نصبی میں عینی ہوگا، رجلینی، والدین. جسے کتب رجلان، لکھا دو آدمی، مکتوبین، دو خط لکھے، الل امراتین، دو عورتوں کی طرف لکھے. دو مردوں نے دو خط دو عورتوں کی طرف لکھے. الرجلان یہاں حالت رفع میں. ٹھیک ہے، مکتوبین حالت نصبی میں، مراتین حالت جری میں. یعنی کچھ نئے انداز سے آپ کو یہ عبارت کے بارے میں سمجھا رہے ہیں. اسنانی، دو، اور اسنتانی کا اعراب بھی تثنیہ کی جیسا ہے. قلع اور قلتا دونوں مؤنث بھی حالت نصبی جری میں قلعے اور قلتیں پڑھے جائیں گے. اس جا رجلان قلعہما، یہ حالت رفع میں دو مرد آئے. رأیت رجلین قلعہما، یہ دونوں مرد، میں نے دونوں مردوں کو دیکھا، حالت نصبی میں. ارسلت الی رجلین قلعہما، ٹھیک ہے، یہ حالت جری میں. یاد رکھو قلع اور قلتا کا استعمال اکثر ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے، قلعہما. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے وہاں 16 جو باتیں پڑھی تھی وہاں اس کو بھی آپ نے دیکھا. ایک تو تثنیہ کا بھی سمجھ آ گئی، اس کے بعد اسنان اور اسنتان کے. اگلا ہے پانچواں، اگر کوئی اسم جمع مذکر کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں واو اور نون آئے گی. واو نون سے پہلے پیش آئے گی، جیسے مسلمون. تو حالت نصبی جری میں یا نون اور اس سے پہلے زیر آئے گی، پڑھانا چاہیے. جیسے ارسل المسلمون المجاہدون الی الظالمین. ٹھیک، المجاہدین. ارسل بھیجا مسلمانوں نے مجاہدین کو الی الظالمین، ظالموں کی طرف. ٹھیک ہے، ارسل فعل، المسلمون حالت رفع میں فاعل ہے، المجاہدین حالت نصبی مفعول ہے، الی الظالمین حالت جری میں. ٹھیک ہو گیا.
یہ آپ کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ اس طرح اعراب ہوتا ہے۔ عشرون، ثلاثون، اربعون، تسعون، 20، 30، 40، 90 تک کی دہائیوں کا اعراب بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مسلمون کا ہوتا ہے، مجاہدین کا، ظالمین۔ حالت رفع میں عشرون، حالت نصب جری میں عشرین وغیرہ کہیں گے۔ ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا۔ معدود یعنی جیسے عشرون رجلاً واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، یا امراتن، یہ بات یہاں۔ اگر اولو والے حالت رفع میں اور اولی حالت نصب جری میں آ گیا، اولو بھی اعراب ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ مولے کو، جیسے ہم اول البابی، وہ عقل والے ہیں۔ رأیت اول الباب، عند اول الباب، میں نے عقل والوں کو عقل والوں کے پاس دیکھا۔ رأیت اول الباب عند اول الباب، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا حالت رفع نصب میں جر اعراب کیسے ہوگا۔ تنبیہ، تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے اعراب بالحرف ہے۔ تثنیہ اور جمع مذکر سالم، جس سے رجلان مسلمون کا حرف بالحرف ہے، اس وجہ سے تثنیہ اور جمع کے آخر میں نون اعراب کا نون کہلاتا ہے۔ پیچھے شروع میں کہتے دیکھ لینا نون اعرابی، جیسے مسلمون ہے نا، یہ نون اعرابی۔ کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو، جمع مؤنث مسلمات ہو، تو اس کے آخر میں حالت رفع میں 2 پیش آئے گی، حالت نصبی میں 2 زیریں آئیں گی، پڑھا جائے گا۔ یعنی حالت نصبی میں بھی جمع مؤنث سالم کو جر زیر دیتے ہیں، حالت نصبی میں بھی اور حالت جری میں بھی، دونوں میں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی مثال ہے، جیسے ترد المسلمات الفاسقاتی الی البادیاتی، ٹھیک ہے۔ ترد، مسلمان عورتوں نے بدکار عورتوں کو دیہاتوں کی طرف ہانکا۔ ترد ہانکا نا، المسلمات، مسلمات فاعل ہے نا، الفاسقاتی، اب یہ مفعول بن رہا ہے حالت نصبی میں، لیکن یہ اس پہ کسرہ ہے، الی البادیاتی، دیہاتوں کی طرف۔ اب الی بادیاتی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، مجرور ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ حالت جری میں یہ کیا ہوتی، حالت اس میں ہوتی، کسرہ میں ہوتی۔